قیصر و کسریٰ سلسلے وار کہانی۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے صحیح معلومات آپ تک اس یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ یوسیپیا نیچے پہنچ کر ان کی طرف دیکھنے لگی تو عاصم نے فستانیہ کا ہاتھ چھوڑ دیا اور آہستہ آہستہ زینے سے اترنے لگی۔ اگلی رات عاصم اور ایرانی فوج کے چند سپاہی سمندر کے کنارے ایک الاؤ کے گرد کھڑے تھے۔ آسمان صاف تھا اور سرد ہوا چل رہی تھی۔ ایک سپاہی نے لکڑیوں کا ایک گٹھا اٹھا کر الاؤ پہ ڈال دیا اور آگ کے شعلے آہستہ آہستہ بلند ہونے لگے۔ عاصم نے آگ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا، میں سپہ سالار کے پاس جاتا ہوں، اگر کوئی کشتی نظر آئے تو مجھے فوراً اطلاع دو۔ ایک سپاہی نے کہا، جناب آپ مطمئن رہیں، لیکن ہوا کافی تیز ہے اور مجھے یقین نہیں کہ رومی اس موسم میں رات کے وقت یہاں آنا پسند کریں گے۔ وہ ضرور آئیں گے، تم الاؤ پر لکڑیاں ڈالتے رہو۔ عاصم یہ کہہ کر ایک طرف چل دیا۔ کوئی 200 قدم کے فاصلے پر چند پہرے دار مشعلیں اٹھائے ایک کشادہ خیمے کے گرد گشت کر رہے تھے۔ کسی نے بلند آواز میں کہا، ٹھہرو، کون ہے؟ میں عاصم ہوں، اس نے رک کر جواب دیا اور پھر کچھ دیر توقف کے بعد دروازے کا پردہ اٹھا کر خیمے کے اندر داخل ہوا۔ سین جو گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، اسے دیکھتے ہی سوال کیا، وہ آ گئے؟ نہیں جناب، وہ ابھی تک نہیں آئے۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ کو اتنی سردی میں یہاں آنے کی تکلیف اٹھانا پڑی، تاہم مجھے یقین ہے کہ اگر آوار نے قسطنطنیہ پر حملہ نہیں کر دیا تو وہ ضرور آئیں گے۔ آج ہوا تیز ضرور ہے، لیکن ان کے موافق ہے اور انہیں ہمارے الاؤ کی روشنی میلوں تک دکھائی دے سکتی ہے۔ اگر آوار نے قسطنطنیہ پر دوبارہ حملہ نہیں کیا تو انہیں اب تک یہاں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اب آپ واپس قلعے میں تشریف لے جائیں اور وہاں آرام کریں؟ نہیں، جب تک مجھے اس بات کی تسلی نہیں ہو جاتی کہ تم صحیح سلامت رخصت ہو چکے ہو، میں یہیں رہوں گا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ ہمارے سپاہیوں کی طرف سے ذرا سی بے احتیاطی سارا کھیل بگاڑ سکتی ہے۔ تم بیٹھ جاؤ، میں تمہارے ساتھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ عاصم اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ خیمے میں تھوڑی دیر خاموشی چھائی رہی۔ بالآخر سین نے کہا، میری فوج کا کوئی افسر یا سپاہی اب جنگ جاری رکھنے پر خوش نہیں، تاہم اگر انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ میں رومیوں کے ساتھ مصالحت کی طرف مائل ہوں تو وہ میرے خلاف ایک طوفان کھڑا کر دیں گے۔ کئی افسر ایسے ہیں جو شہنشاہ کو مجھ سے بدظن کر کے میری جگہ لینے کی کوشش کریں گے۔ میری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ یوسیپیا میری بیوی ہے اور رقیبوں اور حاسدوں کو مجھ پر رومیوں کا طرفدار ہونے کا الزام عائد کرنے کے لیے صرف ایک بہانے کی ضرورت ہے۔ میری پہلی غلطی یہ تھی کہ میں اپنے ضمیر کی آواز کے خلاف اس جنگ میں شریک ہو گیا تھا، اور میری آخری غلطی شاید یہ ہو کہ میں یہ جاننے اور سمجھنے کے باوجود مصالحت کرانے کی ذمہ داری قبول کر چکا ہوں۔ کسریٰ کے دربار میں میرا مذاق اڑایا جائے گا۔ آج اگر مجھے یہ تسلی ہو کہ دنیا کا کوئی گوشہ میری بیوی اور بیٹی کے لیے محفوظ ہے تو میں ان تمام الجھنوں سے دامن بچا کر وہاں بھاگ جاؤں گا۔ عاصم نے کہا، کاش انسان کو بھاگنے سے نجات مل سکتی۔ آج ساری دنیا پر وحشت اور بربریت کی حکمرانی ہے۔ آج ہر کمزور اور بے بس انسان اطمینان کے چند سانس لینے کے لیے کسی زیادہ طاقتور اور زیادہ با اختیار انسان کا سہارا تلاش کرنے پہ مجبور ہے، لیکن آپ ان خوش قسمت انسانوں میں سے ہیں جو تاریکی میں بھٹکنے والے قافلوں کو امید کی روشنی دکھا سکتے ہیں۔ یہ ایک معمولی واقعہ نہیں کہ قیصر نے مجھ جیسے بے بس انسان کو وسیلہ بنا کر آپ کے پاس بھیجا ہے۔ سین نے جواب دیا، عاصم تم یہ نہیں جانتے کہ کسریٰ اس دنیا کے کمزور اور مغلوب انسانوں کے متعلق ایک فاتح کے ذہن سے سوچتا ہے، اور اسے اپنی ذات کے لیے کسی عظیم خطرہ کا احساس ہی امن کی جانب راغب کر سکتا ہے۔ لیکن اتنی عظیم فتوحات کے بعد اس کی خود پسندی اور غرور کا یہ عالم ہے کہ اگر ساری دنیا کے انسان ایک زبان ہو کر کہنا شروع کر دیں کہ جنگ کی مزید طوالت اس کے لیے کسی خطرے کا باعث ہو سکتی ہے، تو بھی اس کے عزائم میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا۔ آج دنیا کی حالت دیکھ کر کوئی ذی شعور انسان یہ کہنے کی جرات نہیں کر سکتا کہ قدرت کا کوئی معجزہ
کسریٰ کو فاتح عالم بننے سے روک سکتا ہے؟ چند برس قبل صرف تمہارے ملک سے نبوت کے کسی دعوے دار نے یہ کہنے کی جرأت کی تھی کہ بالآخر رومی ایرانیوں پر غالب آئیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس پیش گوئی کے بعد ہمارے پے در پہ فتوحات کے باعث اس پر ایمان لانے والے سادہ لوگ بھی اس کا مذاق اڑاتے ہوں گے۔ عاصم نے کہا، مکہ میں نبوت کے دعوے دار کے متعلق میں بھی بہت کچھ سن چکا ہوں، لیکن آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ اس نے ایرانیوں کی شکست یا رومیوں کی فتح کے متعلق کوئی پیش گوئی کی ہے؟ سین نے جواب دیا، یمن سے تاجروں کا کوئی قافلہ یروشلم آیا تھا اور انہوں نے راستے میں مکہ کے نبی کی یہ پیش گوئی سنی تھی۔ جب یہ بات یروشلم کے حاکم کے کانوں تک پہنچی تو اس نے یہ سمجھا کہ دشمن کے جاسوس ہمارے سپاہیوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے اس قسم کی افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ پھر تحقیقات کے بعد یمن کے تاجروں سے باز پرسش کی گئی تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ عرب میں یہ پیش گوئی کافی مشہور ہو چکی ہے۔ مجھے یہ تمام واقعات فوج کے ان عہدیداروں کی زبانی معلوم ہوئے تھے جو یروشلم سے تبدیل ہو کر یہاں آئے تھے۔ مجھے ان دنوں یہ سارا قصہ ایک مذاق معلوم ہوتا تھا، لیکن اب کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر دنیا میں کوئی ایسا انسان ہو جس کی نگاہیں حال کے پردوں سے آگے دیکھ سکتی ہوں تو کسریٰ کو جنگ کے نتائج سے خوف زدہ کر کے اسے امن کی طرف مائل کر دینا اس عظیم ترین معجزہ ہوگا۔ عاصم نے کہا، اپنا وطن چھوڑنے سے پہلے میں نے مکہ کے نبی کے متعلق عجیب و غریب باتیں سنی تھی، لیکن مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ بنجر زمین میں کسی ایسی اچھائی کو جنم دے سکتی ہے کہ جس کے اثرات صحرائے عرب سے باہر پہنچ سکیں۔ اگر وہاں کوئی نبی انسانیت کے لیے امن کا پیغام لے کر آیا ہو تو اہل عرب اس کے راستے میں اپنی خاندانی اور قبائلی عصبیتوں کی دیواریں کھڑی کر دیں گے۔ یہ وہ صحرا ہے جس میں پھوٹنے والے چشمے ندیوں اور دریاؤں کی شکل میں اختیار نہیں کرتے بلکہ وہیں جذب ہو کر رہ جاتے ہیں۔ روم و ایران کے تاجداروں سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ کسی عظیم شکست یا تباہی کے خوف سے وہ اپنی تلواریں نیاموں میں ڈال لینے پہ مجبور ہو جائیں، یا کوئی غیر معمولی انسان انہیں امن کا راستہ دکھائے اور وہ اس کے جاہ و جلال سے مرعوب ہو کر اس کے پیچھے چل پڑیں۔ لیکن سرداران عرب کو کسی بدترین تباہی کا خوف بھی امن کی طرف مائل نہیں کر سکتا۔ وہ صرف کسی ایسے رہنما کو قبول کر سکتے ہیں جو انہیں امن کی بجائے ہلاکت کا راستہ دکھا سکتا ہو۔ عرب کی سرزمین میں امن اور انسانیت کا نعرہ بلند کرنے کے لیے نبی کو سب سے پہلے اپنے قبیلے کے ان شیوخ سے نمبر آزما ہونا پڑے گا جو مشرق و مغرب کے تمام شاہنشاہوں سے کہیں زیادہ ظالم، مغرور اور خود پسند ہے۔ پھر اگر اس کا اپنا قبیلہ اس کا طرفدار بن گیا تو دوسرے تمام قبائل اس کے حامیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یثرب چھوڑنے سے قبل مکہ کے نبی کے متعلق میری معلومات صرف یہ تھی کہ خاندان قریش کے چند معززین کے علاوہ اس پر ایمان لانے والے گروہ کی اکثریت انتہائی بے بس، نادار اور مفلس لوگوں پر مشتمل ہے اور باقی سارا قبیلہ اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ اگر وہ اپنے قبیلے کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچ گیا تو بھی مجھے یقین ہے کہ مکہ سے باہر اس کی آواز کسی دوسرے قبیلے کو متاثر نہیں کر سکے گی۔ جو لوگ عرب کے حالات سے واقف ہیں وہ کسی ایسے نبی کی کامیابی کا تصور بھی نہیں کر سکتے جو وہاں کے قبائل کو عدل و مساوات کا درس دیتا ہو۔ آج دنیا کا ہر ذی شعور انسان کسی نجات دہندہ کی ضرورت محسوس کرتا ہے، اور میں بھی کسی ایسے رہنما کا متلاشی ہوں جس کی آواز قبیلوں، نسلوں اور قوموں کی سرحدیں پھاند سکتی ہو۔ انسانی تاریخ کا وہ دن کتنا حسین ہوگا جب انسانوں کے درمیان ادنا اور اعلیٰ، گورے اور کالے، آقا، غلام، کمزور اور طاقتور کا امتیاز اٹھ جائے گا۔ کبھی کبھی میں اپنے دل کو تسلی دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ شاید انسانیت کا نجات دہندہ آ چکا ہے، لیکن عرب کے حالات جانتے ہوئے میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس ظلمت کدہ سے کوئی روشنی نمودار نہیں ہو سکتی۔ سین نے کہا، تم جس قدر عرب کے حالات سے مایوس ہو، میں اس سے کہیں زیادہ ایران کے حالات سے مایوس ہوں۔ ایران کے مجوسی کاہن ساری دنیا پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں، اور انہیں جب معلوم ہوگا کہ میں صلح کا ایلچی بن کر کسریٰ کے پاس آیا ہوں تو وہ میرے خلاف ایک طوفان کھڑا کر دیں گے۔ تاہم میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔
اگر قیصر نے میرے پاس آنے کا ارادہ تبدیل نہ کر دیا تو میں کسریٰ کے پاس ضرور جاؤں گا۔ مجھے یقین ہے کہ قیصر آپ کے پاس ضرور آئے گا، اور میرا دل گواہی دیتا ہے کہ صلح کے لیے آپ کی کوشش بے نتیجہ ثابت نہیں ہوگی۔ خیمے کے باہر کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی۔ پھر ایک سپاہی ہانپتا ہوا خیمے میں داخل ہوا اور اس نے کہا، جناب وہ پہنچ گئے ہیں، ان کا جہاز ساحل سے کچھ دور رک گیا ہے اور اب ایک کشتی ساحل کی طرف آ رہی ہے۔ عاصم نے جلدی سے اٹھ کر سین سے کہا، جناب آپ یہیں ٹھہریں، میں انہیں لے کر آتا ہوں، اور پھر وہ کسی توقف کے بغیر سپاہی کے ساتھ خیمے سے باہر نکل گیا۔ کشتی کنارے پہ لگی۔ پھر چند ثانیے توقف کے بعد کلاڈیوس اور ولیرس نیچے اتر پڑے۔ عاصم نے جو چند مشعل بردار سپاہیوں کے درمیان کھڑا تھا آگے بڑھ کر یک کے بعد دیگرے ان کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے کہا، کلاڈیوس میرا خیال تھا کہ آپ کے ساتھ زیادہ آدمی آئیں گے۔ کلاڈیوس نے جواب دیا، میرے ساتھ 6 آدمی اور ہیں، لیکن ہم نے اپنے جہاز کو احتیاطاً ذرا پیچھے روک دیا ہے۔ اپنے باقی ساتھیوں کو یہاں لانے سے پہلے آپ سے مل کر اس بات کی تسلی کر لینا ضروری سمجھتا تھا کہ وہ جگہ ان کے لیے کس حد تک محفوظ ہے۔ عاصم نے کہا، ایرانی لشکر کے سپہ سالار سے زیادہ آپ کے ساتھیوں کی حفاظت کا ذمہ اور کون لے سکتا ہے؟ آئیے میں آپ کو ان کے پاس لے چلتا ہوں۔ سپہ سالار کہاں ہیں؟ وہ یہاں سے چند قدم کے فاصلے پر ایک خیمے میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھی جہاز سے اترنے میں کوئی خطرہ محسوس کرتے ہیں تو مجھے یرغمال کے طور پر جہاز پر بھیج دیجیے۔ کلاڈیوس نے کہا، نہیں، مجھے تمہارے متعلق کوئی بد اعتمادی نہیں، اور اب شاید قیصر بھی یہاں آنے کے لیے یرغمال کی ضرورت محسوس نہ کریں۔ میں صرف تمہارے زبان سے یہ سننا چاہتا تھا کہ تمہیں میرے ساتھیوں کی حفاظت کے متعلق پورا اطمینان ہے۔ عاصم نے جواب دیا، اگر مجھے یہ اطمینان نہ ہوتا تو سمندر کے کنارے آگ نہ جلاتا۔ یہاں پہنچ کر مجھے اپنی توقع سے زیادہ کامیابی ہوئی۔ سپہ سالار نے بڑی بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ تمہارے دوسرے ساتھی کون ہیں؟ کلاڈیوس نے جواب دینے کی بجائے عاصم کا بازو پکڑ کر سرگوشی کے انداز میں کہا، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ کے ساتھی ایک طرف ہٹ جائیں؟ میں ان کے سامنے ہر سوال کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا۔ عاصم نے فارسی زبان میں سپاہیوں سے کچھ کہا اور وہ بھاگتے ہوئے ایک طرف چلے گئے۔ پھر اس نے کلاڈیوس کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اس احتیاط کی ضرورت نہ تھی۔ یہ سپاہی سین نے اپنے انتہائی وفادار ساتھیوں میں سے منتخب کیے تھے، اور اس بات کا خاص خیال رکھا گیا تھا کہ ان میں سے کوئی رومی زبان کا ایک لفظ بھی نہ جانتا ہو۔ کلاڈیوس نے کہا، میری احتیاط کی ایک معقول وجہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے ساتھی کون ہیں؟ نہیں، لیکن میں اتنا ضرور سمجھ سکتا ہوں کہ وہ کسی معمولی حیثیت کے لوگ نہیں ہوں گے۔ بہرحال آپ انہیں یہ پیغام بھیج سکتے ہیں کہ وہ پورے اطمینان کے ساتھ یہاں تشریف لا سکتے ہیں۔ کلاڈیوس نے قدرے ہچکچاتے ہوئے کہا، عاصم فرض کرو اگر آج رات قیصر بذات خود میرے ساتھ آنے کے لیے تیار ہو جاتا تو تم کس حد تک اس کی حفاظت کا ذمہ لے سکتے تھے؟ عاصم کچھ دیر بدحواس ہو کر کلاڈیوس کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے کہا، میں تمہاری تسلی کے لیے صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایرانی سپاہیوں کا جو دستہ اس وقت یہاں موجود ہے وہ سپہ سالار کی انتہائی جانثار آدمیوں پر مشتمل ہے۔ تاہم اگر قیصر کو تمہارے ساتھ دیکھ کر کسی کی نیت بد ہو جاتی تو تم لوگوں سے کہیں زیادہ ایران کے سپہ سالار کو اپنے معزز مہمان کی جان بچانے کی فکر ہوتی۔ جس سین کو میں جانتا ہوں اس کے متعلق میں پورے اطمینان کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ قیصر کی حفاظت کے لیے اپنی جان پر کھیل جائے گا۔ کلاڈیوس نے کہا، میں سین کو نہیں جانتا، تاہم تمہاری باتوں سے مجھے یہ اطمینان محسوس ہوتا ہے کہ وہ یقیناً کوئی بڑا آدمی ہوگا۔ ایک وفادار آدمی اپنے ساتھی کے دل میں اتنا یقین اور اعتماد پیدا نہیں کر سکتا۔ میرے دوست، اب روم اور انسانیت کی تقدیر تمہارے ہاتھ میں ہے، اور تمہارے لیے یہ بات سوچنے کے لیے بہت تھوڑا وقت ہے کہ تم اس عظیم ذمہ داری کو کہاں تک پورا کر سکتے ہو۔ تھوڑی دیر تک وہ قیصر، جسے دنیا ہرقل کے نام سے پکارتی ہے، تمہارے سپہ سالار کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اگر ایک شکست خوردہ حکمران کی یہ جسارت تمہاری توقع سے زیادہ ہے اور تم کوئی خدشہ محسوس کرتے ہو تو میں اب بھی واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ عاصم کچھ دیر خاموش کھڑا رہا۔ بالآخر اس نے کہا، مجھے کوئی خدشہ نہیں، تاہم مجھے یہ اعتراف ہے کہ قیصر کی یہ جرأت میری توقع سے کہیں زیادہ ہے۔ سین کو تو یہ بات بھی
بعید از قیاس معلوم ہو، کسی حالت میں بھی وہ ان کے پاس آنے کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ کلاڈیوس نے کہا، قیصر کا یہ فیصلہ میرے لیے بھی غیر متوقع تھا، تاہم جہاز کے بادبان کھول رہے تھے کہ ان کا ایلچی بندرگاہ پر پہنچا اور اس نے اطلاع دی کہ وہ اسقف اعظم کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ جہاز پر سوار ہو چکے تھے۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ابھی آپ کا ہمارے ساتھ جانا مناسب نہیں، لیکن انہوں نے کہا، اگر سین ایک شریف دشمن ہے تو مجھے اس کے پاس جانے کے لیے کسی احتیاط کی ضرورت نہیں، اور اگر اس کی نیت ٹھیک نہ ہوتی تو مجھے گرفتار کرنے کے لیے وہ ایک کی بجائے 1000 آدمیوں کو بھی قربان کر سکتا ہے۔ میں نصف سے زیادہ فاصلے طے کر لینے کے بعد بھی یہ محسوس کرتا تھا کہ وہ اچانک ہمیں واپسی کا حکم دیں گے، لیکن آج پھر وہ اس جرأت اور ہمت کا مظاہرہ کر رہے تھے جو انہیں آوار کے خاقان کے پاس لے گئی تھی، اور مجھے یہ بات ناقابل یقین معلوم ہوتی تھی کہ کچھ مدت قبل وہ قسطنطنیہ کو دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ کر قرطاجنہ کی طرف فرار ہونے کا ارادہ کر چکے تھے۔ میں نے اسقف اعظم سے قیصر کی اس ذہنی کایا پلٹ کے متعلق پوچھا تو وہ کہتے تھے کہ قدرت کا یہ معجزہ لاکھوں بے بس انسانوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ عاصم نے کہا، آپ انہیں لے آئیں، میں سپہ سالار کو اطلاع دیتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ قیصر کے استقبال کے لیے وہ بذات خود یہاں آنا زیادہ پسند کریں گے، لیکن قیصر کسی اطلاع کے بغیر ان کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ سین کے ساتھ ملاقات سے زیادہ مؤثر ثابت ہوگی۔ یہ کہہ کر کلاڈیوس اپنے ساتھی کی طرف متوجہ ہوا۔ ولیرس، تم انہیں لے آؤ۔ ولیرس بھاگ کر کشتی پر سوار ہو گیا اور 4 ملاحوں نے چپو اٹھائے۔ عاصم اور کلاڈیوس کچھ دیر سمندر کی طرف دیکھتے رہے۔ بالآخر کلاڈیوس نے کہا، عاصم، تم نے اپنی فستانیہ کے متعلق کچھ نہیں بتایا، وہ کہاں ہے؟ عاصم نے جواب دیا، وہ پاس ہی قلعے میں ہے، میں اس سے مل چکا ہوں اور تمہاری تسلی کے لیے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب ہمارے درمیان کوئی پہاڑ، صحرا، سمندر حائل نہیں، اور وہ نادان لڑکی اس بات پر مسرور نظر آتی ہے کہ ایک بھٹکا ہوا مسافر زمانے کی خاک چھاننے کے بعد دوبارہ اس کے دروازے پر آ نکلا ہے۔ اب اسے دیکھتے ہی اس کے ساتھ باتیں کرتے یا اس کے متعلق سوچتے ہوئے مجھے یہ محسوس نہیں ہوتا کہ میں اپنے آپ کو فریب دے رہا ہوں۔ کلاڈیوس، میں اپنے مستقبل کے متعلق بہت زیادہ پر امید نہیں، لیکن اب میں اس سے بھاگنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ میرے لیے یہ جان لینا کافی ہے کہ ہمارے درمیان زمان و مکان کے پردے حائل نہیں ہو سکے۔ کلاڈیوس نے کہا، اگر وہ ابھی تک تمہاری راہ دیکھ رہی تھی تو میں اسے نادان نہیں کہہ سکتا۔ سپہ سالار کے خیمے کی طرف سے کوئی مشعل اٹھائے نمودار ہوا اور عاصم نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ سپہ سالار خود اس طرف تشریف لا رہے ہیں۔ وہ چند قدم آگے بڑھے۔ سین اور اس کے 2 محافظ مشعل بردار کے پیچھے آ رہے تھے۔ سین نے عاصم کو دیکھتے ہی شکایت کے لہجے میں کہا، تم نے ہمیں بہت پریشان کیا۔ عاصم نے کہا، جناب، یہ کلاڈیوس ہیں، میں آپ سے ان کا ذکر کر چکا ہوں، اور ان کے دوسرے ساتھی جہاز سے اترنے سے قبل مجھ سے اطمینان حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ان کے لیے کشتی بھیج دی گئی ہے، وہ ابھی پہنچ جائیں گے۔ سین نے کلاڈیوس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے کہا، ہم عاصم کے ہر دوست کو اپنا دوست خیال کرتے ہیں۔